بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔ گنہگار شخص کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ چلیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک گنہگار شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے ایک آزمودہ نسخہ موجود ہے۔ جیسے ایک انگریز کہتا ہے کہ جب آپ رات کے وقت سونے کے لیے بستر پر لیٹیں تو سونے سے پہلے اپنے دن بھر جو کام کاج کیا ہے اس کا محاسبہ کر لیں کہ آج سارا دن میں نے کون سا اچھا کام کیا ہے اور کون سا غلط کام کیا ہے، میرے کون سے کام سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی اور کس کام کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے۔ تو اس سب کا رات کو سونے سے پہلے آپ موازنہ کر لیں تاکہ انسان کی اصلاح ہو سکے، کیونکہ محاسبہ کرنے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، اور یہ محاسبہ انسان کی اصلاح کرنے میں مثبت کردار ادا کرتا ہے، یا یوں کہیے بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر انگریز کی انہی لائنز کو مد نظر رکھا جائے تو انسان رات کے وقت سونے سے پہلے جب اپنے بستر پر لیٹے تو یہ سوچے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر اب تک میں کتنی دفعہ مایوس ہوا تھا کہ میرا یہ کام نہیں ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے مایوسی سے بچا لیا اور یہ میرا کام اتنی آسانی سے کر دیا جس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے غیبی مدد تھی جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ اور جب میں رزق کی کمی کی وجہ سے مایوس تھا تو غیر متوقع طور پر ایسی جگہ سے مجھے رزق پہنچایا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو یہ میرا رب ہی تو تھا جس نے مجھے اس وقت رزق عطا کیا اور فاقوں سے بچا لیا۔ اور میں نے کس وقت یہ سمجھا تھا کہ میں اب تو مصیبت میں پھنس گیا ہوں اور اس سے نکل نہیں پاؤں گا، تو عین مایوسی کی حالت میں ایک غیبی مدد آئی اور رب تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو یہ میرے رب کی ہی تو غیبی مدد تھی جو مجھے اس مشکل کی گھڑی میں کام آئی تھی۔ تو جب یوں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کریں گے تو اس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہم پہ کیے گئے احسانات یاد آئیں گے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ دراز سے دراز ہوتا چلا جائے گا، اور پھر یہاں تک بات ہو جائے گی کہ ہمیں رب تعالیٰ کا یہ احسان بھی یاد آنے لگے گا کہ اس نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی ہوا میں سانس لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی آکسیجن کو بغیر کسی معاوضے کے انہیل کرتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو زندہ رکھ سکیں۔ جب ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہماری دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے پیار ہونے لگے گا۔ اس طرح سے ایک گنہگار شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت
پیدا ہو سکے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔